گزشتہ کل ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور قبلہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد نور العارفین صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ آپ کے سینٹر میں عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس کی آپ نے خود صدارت فرمائی۔ اس عظیم الشان اور عظیم المثال محفل میلاد کے انعقاد پر ہم سب علماء کی طرف سے اور پورے اولڈم کی طرف سے اس عظیم الشان عالمی میلاد کانفرنس جو اولڈم کی سرزمین پر ہوئی، جو کہ جامع مسجد موج الاسلام صدیقیہ میں انعقاد کیا گیا، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں امام میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگلائی، میں امام میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگلائی، صدقے جاواں اینا اچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی، تے چنگے بندیاں دی یاری ہیں، چنگے بندیاں دی یاری ہیں۔ اب وہ جو چنگے بندے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا آپ نے ذکر کیا، اب وہ آنے والے ہیں۔ چنگے بندیاں دی اینا چنگے بندیاں دی یاری ہیں، جنہیں دکان اتارا سودا پانے لگے نہ لگے تے ہلے آن ہزارہ، تے برے بندیاں دی یاری ہیں، جنہیں دکان لوہارا کپڑے پاویں کچھ کچھ بھئیے تے چنگا بین ہزارہ۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ساقی تیری خیر، ساقی تیری خیر، ساقی تیری خیر، تیرے میکدے کی خیر، اتنی پلا کے نشہ عمر بھر رہے۔ آپ کے نعروں کی گونج میں ہماری آج کی عظیم الشان میلاد کانفرنس میں تشریف لانے والی عظیم شخصیت، عظیم روحانی لیڈر، ملک کے ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث شفقت بھی ہے۔ میں آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت دوں گا حضور شیخ المشائخ، حضور قطبۃ العلماء، قطبۃ العارفین، حضور جانشین شیخ العالم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد نور العارفین صدیقی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کو کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ان عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادہ پیر سونا پیر، سادہ پیر کہنا سونا پیر، سادہ پیر، سادہ پیر، سادہ پیر جناب حضرت علامہ مولانا شیخ المشائخ مجدد العصر حضرت پیر نور العارفین صدیقی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ عاشقان اور محبان مصطفیٰ کے دلوں کو اس میلاد پاک کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ بڑے دھیان سے اپنے دلوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے گمانوں کو، اپنے گیانوں کو، اپنے دھیانوں کو قبلہ پیر صاحب کی طرف لگا کر رکھے، کیونکہ پھر بار بار یہ لمحات نصیب نہیں ہوتے۔ ہک تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی۔ آئیے اسی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کرنے کے لیے ہماری آج کی اس محفل کی شمع اور نور جان اور نور محفل حضرت قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہے کہ خصوصی خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، آج جامعہ مسجد غوثیہ کے اندر عظیم الشان لائق تحسین اجتماع بسلسلہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، اور آپ کی یہ خوبصورت حاضری یقیناً دلوں کے اطمینان کا سبب ہے. اللہ پاک سنیوں کی یہ خوبصورت رونقیں قائم اور دائم رکھے. آج کی اس پروقار پربہار مجلس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں کثرت کے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں، جو کہ اپنے وجود سے محراب و منبر کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اور ہماری مسجدوں اور مذہبی معاملات، رسومات، عبادات میں رہنمائی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آج کی اس بزم میں فخر القرہ حضرت قبلہ کاری محمد اسلم سیالوی، ان کی بھی شرکت یہاں ممکن ہوئی. محترم جناب مولانا علامہ محمد عتیق صاحب، حضرت مولانا فیصل یعقوب صاحب، حضرت علامہ سید عبدالشکور ہزاروی مدظ العالی، اور حضرت قاری فضیل سیالوی صاحب مدظ اللہ، اور اولڈم کی ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم نقشبندی مدظ العالی، اور حضرت قبلہ کاری محمد فاروق نورانی صاحب، اور انتہائی لائق تحسین شخصیت قبلہ کاری علامہ مولانا محمد شبیر صاحب نقشبندی، اور آپ کی اس مسجد کی رونق، اس مسجد کی بہار، اور اس مسجد کی وہ خوبصورت رونق کے جن کو آپ علامہ محمد راسب صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جو واقعی اس پورے ٹاؤن کے لیے ایک فخر ہے. مفکر بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، اور اپنے حد کے اندر، دائرے کے اندر، وسعت کے اندر، اختیارات کے اندر جتنا ان سے ممکن ہوتا ہے الحمدللہ یہ دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ویسے بھی جو تہ نشین ہو اس کو عربی میں راسل کہتے ہیں، یعنی جو بالکل تہ نشین ہو، بالکل جڑوں میں اور اصل میں پہنچنے والا، اس کو راسل کہتے ہیں. اور سمجھانے کے لیے جو اٹل ہو، مضبوط ہو، اسے راسل کہتے ہیں. گھر میں جا کے لوگوں کھول کے دیکھ لیں. واقعی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ عقیدے کے معاملے میں ایک اٹل شخصیت ہے، اور درویش صفت علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تصوف کے اندر ذوق رکھنے والے علماء میں سے ایک خوبصورت نام ان کا ہے. اللہ پاک ان کی مسائی جمیلہ قبول فرمائے. اور انہوں نے جو آج ایک درد بری کہانی سنائی ہے، اس پر واقعتاً ہمیں ہوش مندی کے ساتھ پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے.
فخر القرا استاذ القرا حضرت قبلہ قاری خیر محمد صاحب، ان کے ساتھ میرا یعنی بلا واسطہ تو تعارف نہیں ہے، لیکن بالواسطہ تعارف ہے۔ میں نے ہمارے قبلہ شاہ جو شکور ہزاروی صاحب سے قبلہ قاری صاحب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جب ہالینڈ کا نام لیا کہ وہاں پر پہلے قیام ہوتا تھا، تو مجھے یاد آیا ان کے ایک شاگرد ہیں قاری محمد سلیم نقشبندی کشمیر کے، جو نیریاں شریف سے بیت ہیں، وہ دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں پڑھاتے تھے شعبہ حفظ میں۔ تو وہ بڑی اچھی تلاوت کرتے تھے، معروف تھے اپنے انداز میں۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں قاری خیر محمد صاحب کا شاگرد ہوں اور وہ ہالینڈ میں ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آج کہ میں نے ان کی زیارت بھی کی اور شرف ملاقات بھی حاصل ہوا۔ اور وہ قاری سلیم صاحب بالکل ہو بہو ان کی طرح قرآن پڑھتے تھے۔ ہم نے ان کی تلاوت ابھی تک نہیں سنی، لیکن یہ ہمارے حافظ فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں، دورانی صاحب، یہ بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ قاری صاحب بڑے اچھے خوش الحان قاری تھے، قضاء الہی سے بس جلد دنیا چھوڑ گئے، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو ان کے وہ جو طرز تلاوت سے ہم نے پھر جانا کہ قبلہ قاری خیر محمد صاحب اس طرح تلاوت کرتے ہیں، تو اگر شاگرد اس طرح تلاوت کر رہے ہیں تو خود استاذ کی تلاوت کیسی ہو۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور انہیں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تلاوت بھی ہمیں جس طرح نعت خوانی میں بہت زیادہ ذوق شوق دکھاتے ہیں، قرآن بھی سننا چاہیے، قرآن بھی سننا چاہیے۔ جس طرح نعت خوانی پہ واہ واہ کرتے ہیں، تو قرآن پاک کے لیے بھی آپ کے اندر ایک تڑپ، ایک طلب ہونی چاہیے، تڑپ بھی ہونی چاہیے، طلب بھی ہونی چاہیے، کیونکہ نعت بہرحال کسی بندے نے ہی لکھی ہوتی ہے اور قرآن میرے رب کا کلام ہے۔ اور ہماری کمزوریوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اصل کو چھوڑ کر سائے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ سایہ آج تک کسی کے ہاتھ آیا نہیں، سایہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس لیے حقیقت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں حمد بھی آ جائے گی، نعت بھی آ جائے گی، قرآن میں ماضی بھی آ جائے گا، حال بھی آ جائے گا، مستقبل بھی آ جائے گا۔ جب قرآن پڑھیں گے، کلام الہی کو پڑھ لینا بہت بڑی سعادت ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایک اللہ کا کلام پڑھو اور دوسری چیز نبی کا کلام پڑھو۔ جس طرح آپ لوگوں کے کلام پر جھومتے ہیں، اس طرح آپ نبی کے کلام کو بھی سنو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا کلام سنو۔ اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ہدایت کا راز، ہماری کامیابی کا راز اور بالآخر ہماری نجات کا راز اسی میں ہے کہ ہم کلام اللہ بھی پڑھیں اور سنیں، اور کلام رسول اللہ بھی پڑھیں اور سنیں، اور اس کے بعد اس پر عمل کر کے اللہ کو بھی راضی کر لیں، اللہ کے محبوب کو بھی راضی کر لیں۔ اور میں جو یہاں نسیم اشرف صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پر بھی ایک دو کمنٹس کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی ہم لوگ حقیقت میں سوئے ہوئے، اور چونکہ اپنے حصار میں رہنے والا اور اپنی چار دیواری میں رہنے والے کو باہر کی خبر نہیں ہوتی، تو جب خود دیکھتا ہے کہ ہانڈی بھی پکی ہوئی ہے، ہیٹنگ بھی آن ہے، سردی نہیں لگ رہی، اور فریج میں سامان بھی رکھا ہوا ہے، فرش پہ کارپیٹ بھی ہے، اسے لگتا ہے بس دنیا سب ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ باہر کا ماحول بالآخر اندر پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ تو ایک بہت بڑی ہمیں کاوش، محنت اور خلوص کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ان پریشانیوں پر قابو پانا ہے
اور ان مسائل کو اپنی گرفت میں لے کر مسلمانوں کو ان سے آزاد کرانا ہے، تو اس کے لیے یاد رکھیں یہ اجتماعی کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے، اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے، اور اس میں علماء بھی، اس میں مشائخ بھی، اس میں منتظمین مساجد بھی، اس میں جتنے ہمارے ائمہ ہیں وہ بھی، والدین بھی، خاص طور پر جو ہماری کمیونٹی میں جو لوگ لائرز ہیں، سولیسٹرز ہیں، بیرسٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور اس طرح کے دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کی اجتماعی کوشش ہوگی، اور پھر ہم غیر سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکیں گے اور اپنے مطالبات پیش کر سکیں گے۔ اس ملک میں یاد رکھیں کہ قانون یہ ہے کہ انسان کو فریڈم آف سپیچ دی گئی ہے، وہ اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہے، وہ اپنی رائے دے سکتا ہے، اظہار خیال کر سکتا ہے، اور اس بنا پر، اس قانون کی بنا پر ہمیں کتنے زخم دیے گئے انبیاء کے حوالے سے، اور مسلمانوں کو کتنا ستایا گیا اس فریڈم آف سپیچ کے بینر کے نیچے۔ اس قانون کے تحت انبیاء علیہ السلام، خاص طور پر ہم سب کے آقا اور مولا، ہمارے نبی اور رسول، ہمارے امام اور ہمارے مقتدی اور امام الانبیاء، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات سے منور و معمور شخصیت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو حضرات، اسی فریڈم آف سپیچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اسی قانون کے تحت اپنے ماحول کو درست رکھنے کے لیے اور اپنی اولادوں کو طریق مستقیم پر چلانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے جو قبلہ حافظ قاری راسب صاحب نے بتایا ہے کہ امام کے لیے مقتدی اولاد کی طرح ہوتے ہیں، یہ بڑا ایک مشفقانہ جملہ ہے اور بڑا ہی اپیل کرنے والا جملہ ہے، لیکن اتنے اپنے سکے ابے کی نہیں ماننے، تو جو امام صاحب کو ابا کون مانے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی سمجھانے کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ امام کون ہوتا ہے اور سگے والد کا مقام کیا ہوتا ہے اور سگی والدہ کا مقام کیا ہوتا ہے اور ایک اسپرچل لیڈر کا مقام کیا ہوتا ہے اور پھر اسلامی تعلیمات کیا ہوتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب برطانیہ میں جتنی مساجد ہیں ان کو اب صرف اپنے یہ جو پرانے نظام ہیں وہ تو ہمارے مذہبی نظام کے ساتھ مربوط ہیں، منسلک ہیں اور مقصود بھی ہیں، نمازیں ہوں مسجد میں، قرآن بھی پڑھایا جائے، جمعے کا خطبہ بھی ہو، یہ سب معمولات ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، اسی لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ لیکن جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ہماری مسجد کو اس سے کئی قدم آگے بڑھ کر زمانے کی رفتار اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے صرف مسجد کو صرف مسجد کے لیے چلانا ہے یا اپنی آنے والی نسل کے اخلاقی اور ان کے سماجی اور ان کے مذہبی اور روحانی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مسجد کو چلانا ہے، اور اس کے لیے مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اب مسجد کے اندر جس طرح یہاں نسیم صاحب نے تھوڑی بہت گفتگو کی ہے، اس طرح کے لیکچرز اب ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ہونے چاہیے، جہاں ان کو پتہ چلے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، ایز اے سٹیزن ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور اس کے لیے تجربے کار لوگ، ضروری نہیں کہ ہم ہر جگہ ہم ہی لوگ کھڑے ہوں، یہ معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو معاشرے کی برائیوں کا ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے اور وہ مرض بھی جانتے ہیں، اس مرض کو ٹیکل کر کے اسے ختم کرنے کی دوائی بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ لہذا اس طرح کے جو انٹلیکچوئل اور اس طرح کے جو ایکسپیرینسڈ فگرز ہیں ہماری سوسائٹی میں، we need to make the most of these figures so that
we can overcome these difficulties and problems through which Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is going through. So may Allah guide us towards the right path of our deen. May Allah make us to walk upon the path of Sirat-e-Mustaqim. And may Allah Pak Subhanahu wa Ta'ala preserve our young generation, and may Allah make them safe from the satanic environment of this land, and may Allah make us to first abide by the laws and rules of Islam by ourselves, and then we become a source of guidance for our children and other members of the society. تو یہ ایک ضروری چیز ہے، اس پر ہم سب کو بیٹھنا چاہیے. اور ماشاءاللہ اس طرح کی میٹنگ سے جانے میں ہمارے علامہ قاری محمد اسلم صاحب بھی پیش رہتے ہیں، اور علامہ راسب صاحب بھی، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ اردن کی بزرگ شخصیت علامہ مفتی محمد اعظم صاحب، اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، انشاءاللہ یہ سرپرستی کریں اور اس طرح کے امور میں انشاءاللہ جامعہ محی الاسلام صدیقیہ اور آستانہ عالیہ نہریہ شریف سب علماء کے ساتھ ہے. درہم دام قدم سخن ہر لحاظ سے ہم موجود ہیں، اور کسی جگہ بھی ہم آپ کو پیچھے نظر نہیں آئیں گے. انشاءاللہ جہاں ضرورت ہوگی اب ہمیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جملہ امور اس پر غور و فکر کیا جائے. اور بچوں کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت دینا چاہیے. ہمارے بچے جو ابھی نسیم اشرف صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو بچے ہیں they are indulged in different sorts of activities. They are going through the very unpleasant moments where they are dealing with the drugs, and I would not like to mention all these terms, which itself, even using these terms, is not liked by myself. تو یہ جو ان کی engagement ہے, their engagement in these sort of activities are not liked by anyone. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ right from the childhood, this was our duty to put our governing hand over the heads of our children. ہمیں ان کو گورن کرنا چاہیے تھا، ہمیں ان کو گائیڈ کرنا چاہیے تھا. تو ہم جب اپنے بچوں کے بارے میں ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ خرابی شروع ہو گئی ہے. سب سے جو اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ بیٹھے نا یہاں، you all are mashallah receiving the rewards of the celebration of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by attending this auspicious gathering. And alhamdulillah, this is our tradition. But let me ask you a question, that all our brothers who are sitting here and they have got children, whether they know about their location at this present time, where they are. اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت